میں گزارش کرتا پروفیسر ڈاکٹر سید افضل حسین صاحب ریڈی سی کہ وہ پشاور کے وائدہ میں جی جگہ تے مقالہ یا ڈاکومنٹری وغیرہ پیش کرنی ہے کہ وہ سامنے سارے سامنے پروفیسر ڈاکٹر سید افضل حسین ڈاکٹر حسین صاحب اس وقت امریکہ سے تشریف لے کے آئے ہیں کہ کیا جی دیکھتے نہیں کسی کھانا کے سہرے نہیں ان کو بول دو تو کچھ صرف پیسے پیچھے لگیں گے ایسا ہی نہیں ہوگا جی دنیا میں کسی نے میرے ٹھیک ہے السلام علیکم جس نے لگتا ہے کہ سورا ساسکو ہے 2 بجے آ جائے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں اتنی موجود حاضر سر جناب آقا ایمان سید عباس خانپوری ٹھیک ہے رئیس محترم خانہ فرہنگ چون فارسی بلد نیستم زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم بہن کو شمار خوش آمدی گویم خیر 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 نہ آویں تو جم جم آویں میری جڑی پریزنٹیشن ہے ایک قدیم پشور دے بارے چ کونوں نظر آندہ پیا ہے لائٹ پڑ دی ہو تو شاید کم بڑھ جائے اچھے شاعر آ رہے ہیں اختار باسی آ رہے ہیں نوان آ رہے ہیں اچھا نہیں کل شام کچھ نہ کچھ نظر آندہ پیا نا پھر گزارا کر سی بڑا مزہ آیا جڑی میری پیشکش پریزنٹیشن ہے یہ میں گزشتہ سال پشاور میوزیم دے وچکار ایک لیکچر دیتا ہے اس تے مبنی ہے کہ اگر پشور شہر کیا آیا تو میں سونوں اپنا لے کے جا سن تقریباً 2000 سال پہلے اس وقت دی گل کرساں 2000 سال پہلے دی یہ شہر کی ہوتا ہے اس وقت یہ جڑی کہانی ہے یہ ایک پرانے شہر دی ایک ٹیری دی ایک درخت دی کہانی میری جڑی یہ پیشکش ہے یہ 3 حصیاں سے نمبر 1 حصہ جڑا ہے پشور پہلی صدی عیسوی دے وچکار کس طرح ہے یار ذرا پلیز آگے سے ہٹ کے کہ مصیبت پہ گئی ہے تو سارے کھلو جو کہتے ہیں کوئی جندر کے دے تو کوئی دانے کے دے کچھ پتہ نہیں لگتا اچھا یہ میری پریزنٹیشن جیڑی ہے پہلا جڑا حصہ ہوگا پشاور پہلی صدی عیسوی دے وچکار پہلی صدی عیسوی جڑا پشاور آیا وہ گندھارا سلطنت کا دار الخلافہ آیا اسی گندھارا یار ایک اوپر کرو نا اگر کوئی گانے گاندہ ہوئے نا تو تم ایکو لگاؤ کوئی تقریر کرتے ہوئے تو تم ایکو نہ لگاؤ اچھا کہتے تو گانے بھی شروع کر دینا گندھارا سلطنت جڑی آئی پہلی دوسری تیسری چوتھی صدی اتنے آئی پشاور اس کا دار الخلافہ آیا اس کا صرف تسی سوچو کہ اس کی حداں کیڑی آئی موجودہ پاکستان موجودہ افغانستان ہندوستان کا بیشتر مغربی حصہ شمال تو کل شمال چین کا جڑا کاشغر دا علاقہ ہے شنجیانگ دا وہ بھی اسے شامل ہے بڑی بڑی وسیع سلطنت ہے تو پشاور اس سلطنت دا دار الخلافہ ہے یہ وہ سلطنت دے انہوں نظر آندے پہن کہ حدود اربع کے بھی اس کا اتھا ایک بادشاہ آیا کنشکا نام آیا ہوتا کنشک یا کنشکا وہ دوسری صدی دے وچکار انہیں تھے حکومت کی دیئے کہ اس کا ایک بت ہے
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਰਾਇਜ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਾਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ چین دے وچکار مشرق سے رہ کے مغرب تک تے مغرب سے مشرق تک قافلے چلتے آئے، جس روٹ تے یا جس روڈ تے یا جس رستے دے چلتے آئے انہوں نے سلک روڈ کہندے آئے۔ تو اسی جنوبی جڑی ایکسٹینشن آئی وہ افغانستان تے ہندوستان آندی آئی تے پشاور چونکہ یہ دار خلافہ یا اس راجدھانی دا اس کی وجہ نال پشاور دی اہمیت بہت زیادہ۔ تو یہ میں سنوں دکھانا ہوا کہ یہ قافلے جاندے آئے شروع ہوندے شنجیانگ سے زیانگ سے شیانگ جڑا کہ چین دے وچکار ایک شہر ہے۔ سنوں پتہ ہو سی کہ اتنے 1970 یا 72 دے وچکار انہوں نے ایک ٹیرا کوٹا آرمی مٹی دے بنے ہوئے سولجر جڑے انہوں نے دریافت کیتے ہیں زیر زمین 6000 یہ اس شہر سے ایک قافلے چلتے تے روم تک یورپ تک جاندے ہوندے۔ مطلب وہ مختصر انہوں دا وہ جڑا سلک روڈ ہے وہ بہت ہی مختصر ہے۔ اسی تو سمجھنے ہیں نا کہ وہ خنجراب تو جڑی روڈ آندی ہے تلے آ کے مانسرے تے اپنے بعد جو گزر کے تلے جا کے ملتان ختم ہو جاندی ہے، یہ سلک روڈ ہے۔ نہیں، سلک روڈ کا جڑا مفہوم ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف چین نو بلکہ مغرب یورپ نو درمیان مرکزی جڑے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس انہوں نے تے جنوب افغانستان تے ہندوستان نو اکٹھا ملایا ایک دوسرے دے نال۔ تو یہ جڑے ہیں اس مشرق سے لے کے مغرب تک یہ رستے آئے، مختلف رستے آئے، ایک قافلے دے رستے آئے۔ ہوں دیکھو تسی یہ سکے میں سنوں پہلے بھی بتایا یہ اپنے کنشکا دے زمانے دے سکے جڑے کہ دریافت ہوئے، اس سامنے انہوں دی تصویر شبیہ ہے تو اس پیچھے بھی ایک شبیہ ہے۔ ایک طرف انہوں نے اسے فروشتی رسم الخط چے، پچھلی طرف جڑا ہے وہ گریک رسم الخط دے وچکار انہوں سکیاں لکھیں۔ ہوں چلو میرے نال کہ سونوں بتائیے کہ تاڑیاں دو وجہ نال مار دیں، ایک وجہ نال مار دیں اسی بور ہو گئے ہیں تسی ہوں بس کرو، نہ دو وجہ نال مار دیں نا یا بس کرو ہوں جان بھی چھوڑنا کی کرنا ہے۔ اچھا ہوں میں سوڑے نہ گل کرنا پشور شہر کہ پہلی صدی دے وچکار پشور کیا آیا۔ یہ کہانی ایک پہاڑی دی کہانی ہے، ایک ٹیلے دی کہانی ہے، ایک درخت دی کہانی ہے تے ایک سٹوپا دی کہانی ہے۔ اس طرح ہے کہ پہلی صدی دے وچکار چین سی بہت سارے زائرین جڑے بدھسٹ ہے مانکس وہ آئیں تو انہوں نے آ کے تمام علاقہ جڑا آیا گندھارا دا جس دے وچکار بدھ مت دا راج آیا اس وقت وہ آئیں تو انہوں نے اپنے سفر نامے لکھے نہیں کہ سارے ایک ہی صدی جائے سر مختلف صدیاں چاہیں چوتھی چھویں صدی انہوں نے لکھے اس وقت بڑی مماثلت ہے جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے۔ تو اس لحاظ میں دکھانا چاہنا ہوا کہ وہ بہت سارے پاشیان آیا ڈٹھنگ شیو جی کئی آئے انہوں نے وہ سفر نامے لکھے پشاور دے بارے۔ پشاور دے بعد ایک سٹوپ آیا ہے عظیم الشان سٹوپ آیا جڑا میرے نزدیک دنیا دا 8واں قدیم دنیا دا 8واں عجوبہ آیا پشاور دے وچکار۔ تو میں اس کا ذکر کر ساں تے چینیاں نے تو لکھا ہی لکھا ہے، ابو ریحان البیرونی نے بھی لکھا ہے کہ پشاور دے وچکار ایک جیا عظیم شان عمارت ہے سٹوپا ہوئے جڑی کہ دنیا کی اسے مثال نہیں مل، اس نے بھی لکھا ہے۔ تو یہ ایران نے ایک ٹکٹ جاری کیتا ہے آقا ایمن ایران دا ٹکٹ ہے بس ایران اپنے ابو ریحان البیرونی دے آزاد بڑے بڑے مفکر تھے ہسٹورین آئے اپنے زمانے تھے۔
یہ کیا جاتا ہے کہ گوتم بدھ پشاور آئین خود یہ کوئی قبل مسیح کی گل ہے، کوئی 300 سال پہلے کی گل ہے کہ اتنے آئین خود تو کہتے ہیں شہر کے وچکار ایک درخت ہوتا ہے، ایک بنین یا پیپل کا درخت ہے، تو ایک دریا کے کنارے واقع آیا، تو اتنے بیٹھ کے انہوں نے پیشن گوئی کی دیے کہ میرے جانے دے 400 سال بعد اتنے ایک بادشاہ ہو سی، اس کا نام ہو سی کنشک، تو وہ میری یاد دے وچکار اتنے ایک عظیم الشان سٹوپا بڑا سی۔ یہ سارے چینی سیاح نے اس ذکر کیتا اس کہانی کا کہ اتنے سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے آئے کہ وہ کہانی جڑی ہے مہاتما بدھ نے خود اتنے آ کے ایک گل کہی۔ تو درخت کیڑا ہے؟ گل تو پشور کی ہوتی پی، وہ درخت کیڑا ہے؟ ہوں دیکھو کہ 3-4 شہواں انہوں سفر نامے سانوں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پشاور کے وچکار ایک دریا ہوتا ہے، سانوں تو کوئی دریا نظر نہیں آتا پشور، لیکن 19ویں صدی 1840 تک یا 35-40 تک دریائے باڑا پشاور کے وچکاروں گزرتا ہے، کسی خانی چو آندا ہے جو کہ ادار دے کولو لنگ کے کچہری دروازے دے رستے ہو کے تے جا کے شاید کو جا کر سبت گھٹنے دے وچکار گر جاتا ہے۔ پشوری بڑے سیلاب آندے ہیں، اس حد تک کہ جڑے ہیں لوگ انہوں نے لکھا ہے کہ جدو سیلاب آندے ہے کہ ٹکی دا علاقہ تے جد چوک ناصر خان دا علاقہ سبزی منڈی دے ہوتے دا مینا بازار دا علاقہ جو میری پیدائش ہے، ایک پوری جھیل بن جاندی ہے تے لوگ جڑے کشتیاں دے ذریعے آندے جاندے ہیں۔ اسی واسطے انگریزاں نے اتنے ایک پل بڑھایا، انہوں کہتے ہیں پکا پل، اج انہوں کہتے ہیں پل پختہ۔ اج بھی اسے پل دے آثار نہیں گے، وہ سڑک تو لنگ کے جاندی ہے تلے کٹھا ہے۔ انگریزاں نے اس دریا دا جڑا موڑ کر دیتا ہے مغرب کی طرف، تے جڑا کہ دریا دا بیڈ آیا اس نو پختہ کر کے انہوں نے شاہی کٹھا بڑھا دیا، تے جتھے جتھے شاہی کٹھا سونوں اج ملتا ہے اس جگہ تے دریائے باڑا اتھے بہندا ہے ایک زمانے دے وچکار۔ یہ بھی گل مسلم ہو گئی کہ دریا آیا، وہ درخت کیڑا ہے؟ دانی صاحب بڑے مشہور محقق ہے، مرحوم دانی صاحب احمد حسن دانی، انہوں نے کیا کہ وہی درخت آیا جڑا کہ اپنے پیپل منڈی دے وچکار آیا۔ ہوں سواڑے جو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے وہ درخت دیکھا ہو سے، ہاتھ اٹھاؤ کس نے دیکھا وہ درخت؟ دیکھو میں جڑی گل کرنا وہ تسی ضروری ہے کہ میں نال کر سو کہ اتنا بڑا درخت آیا، اس طرح اتنا بڑا آیا کہ 5-6 آدمی گرفت کرو جو ہاتھ کھول کے تو وہ بھی انہوں کور نہ کر سکیں۔ اس کا سایہ 4 بازاراں تے آیا، اس تے تلے کنشکا نے 4 مجسمے بڑھائے گوتم بدھ دے، بیٹھے ہوئے گوتم بدھ دے جنہوں کی لمبائی 16 فٹ ہے۔ امیجن کرو تسی کتنے بڑے ہے۔ تحصیل گرکھٹی دے وچکار وہاں دی خانقاہ ہوندی ہے، اتھوں جڑے ہیں پجاری بھکشو وہ جاندے ہیں تلے اتر کے تے وہ جا کے اتھے عبادت کرتے ہیں اس درخت دے تلے۔ تے یہ بھی سانوں معلوم ہے کہ درخت آیا اس تلے زائرین جڑے چینی آئے انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ مجسمے بنے ہیں تے دریا دے کنارے۔ ہوں تسی شادگار دے کولو گزرو تے ایک نظر تکو تسی، تے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ تسی سوچو کہ اتھے 2000 سال پہلے کیا آیا، کیونکہ سارا ذہن جا کے اٹک جاندہ ہے جڑیاں بلڈنگاں تے کار تے دکاناں بنی ہیں اسی انہاں سی دور یا اس سی بیانڈ اسی دیکھ بھی نہیں سکنے ہیں کہ اتھے کیا آیا۔ میں سنوں ایک مثال دے ساں، ایک نکی جڑی ایک تصویر لیتی گئی ہے، میں لیتی ہے کوئی تقریباً 25 سال پہلے محبت خان صاحب دے مینار سے۔ ایک گھنٹہ کار سونوں نظر آندہ پیا ہے، اتھوں سے ایک گھنٹہ کار کتنا نکا نظر آندہ ہے۔ یہ سارا علاقہ جڑا ہے ایک گنج دا علاقہ ہے، یہ سونوں یہ جو ٹاور ہے اس سے پتہ لگ سی کہ ایک گرکھٹی دا علاقہ ہے۔ ہوں ذہن یہ گل نہیں آ سکتی کہ 2000 سال پہلے اتنے کیا ہے۔ اسی مثال میں سنوں دینا ہوا
کہ اج کل تسی اگر دیکھو مکہ مکرمہ نو تو سانو یہ شکل نظر آ سی مکہ مکرمہ دی کہ اتنے نے ایک بڑا گھنٹہ گھر بھی بنا دیتا ہے. لیکن اگر پیچھے جائیں تاریخ تو دیکھ سو کہ یہ اگر اسی موجودہ صورت ہے بغیر گھنٹہ گھر دے اگر پیچھے آؤ آہستہ آہستہ پیچھے آؤ آہستہ آہستہ تو لگ سی کہ یہ تو کچھ پہاڑیاں ایک چھوٹا جا گراں ہے بستی ہے یہ مکہ ہے. اس کے بعد لیئرز جڑے بڑھنے گئے ہیں تو بڑھنے گئے ہیں تو بڑھنے گئے ہیں تو ہوں اج سانو یہ مکہ مکرمہ نظر آندا پیا. اسی طرح اگر اسی پشور کی طرف دیکھیے تو سانو یہ کرنا ہو سی کہ اسی وہ لیئرز جڑے ہیں انہوں نے پرے کریے تو دیکھیں تو پہلے کیا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کوئی 20-22 سال لگے میرے کہ کرنے دے وچکار. آخر میں نے ایک آرٹسٹ نو بڑی اچھی آرٹسٹ ہے اس نو کیا ہے اس نے ایک پینٹنگ بڑھائی. اچھا ہوں پینٹنگ تو اسی بڑھا سکتے ہیں کسی شاید بھی لیکن اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہونا چاہیے نا تاریخ دے نال. خیالی پینٹنگ نہیں بن سکتی. تو سارے تھے 3 جڑے ہیں وہ فکس پوائنٹ ہیں پشور. ہوں دیکھو سونے کی تصدیق کی ہے کہ اتنے ایک درخت موجود آیا پیپر منڈی آیا نا ایک وہ فکس پوائنٹ ہے سانو پتہ ہے وہ کتنے آیا. دریائے باڑا جتنے گزرتا ہے وہ بھی سانو پتہ ہے فکس پوائنٹ ہے. اور کھٹری دی پہاڑی جڑی ہے وہ بھی سانو پتہ ہے وہ بھی اسی طرح ہی موجود ہے جس طرح کہ 2000 سال پہلے آئی. تو سب چیزوں سامنے رکھ کے تو اس نے میرے سے ایک پینٹنگ بنائی. اس پینٹنگ کے وچکار یہ وہ درخت ہے جڑا کہ جس دے تلے کہ دانی صاحب دے کہنے کے مطابق مجسمے نصب ہے جتنے خود آ کے بیٹھا یا یہ وہ دریا ہے نکل جا دریائے باڑا. یہ تحصیل کی چڑھائی کے بعد اور کھٹری جی پہاڑی ہے وہ پہاڑی انہوں ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ بور ہو کے تاڑیاں مار دیتے ہیں. بڑا اچھا کرتے ہو جی. ایسے بڑی خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے اس خاتون نے. تو اس کے ساتھ بہت ٹائم لگایا ہے کہ دیکھیں کہ پشاور نے شکار کیا ہے اس وقت. تو ایک اور کھٹری دی پہاڑی ہے اتوں سی یہ میں اس کی دوسری بتانا چاہوں گا. اچھا تو یہ تو میں سنوں کہتا ہے کہ 3 فکس پوائنٹ ہیں. ایک ایوے ایک دریا ہے ایک وہ پہاڑی ہے انہوں نے سامنے رکھ کے ایک اور شاید متعلق سانو میں بتانا چاہساں. لیکن میں دیکھو کہ اگر تسی چوک یادگار دے کو کھلوتے ہو تو اس وقت سانو کے نظر آتا ہے. درخت نظر آتا سے سجے آتے کھبے آتے سانو نظر آتا سے اپنا تحصیل کو کھٹری دی جیڑی ہے پہاڑی ہو. لیکن پیچھے اتنے سانو کوئی عمارت نظر آسی اس وقت کئی دروازے دے بعد کوئی وہ سٹوپ ہے جس نو کنشکا نے بڑھوایا ہے. کئی دروازے دے باہر شاہ جی دے گھیریاں جتنے آئی ہیں اتنے سٹوپا ہوتا ہے. میں ہوں ایک پشاور کا نقشہ میں سنوں بتانا ہوں. اس دے وچکار بھی اتنے وہ درخت بھی آیا دریا اس طرح گزرتا ہے وچکارو شہر دے وچکارو تے اتنے وہ کئی دروازے دے باہر وہ سٹوپا اس نے کروایا. وہ مقابلہ کرو اج دے پشاور دا اس وقت پشاور دے نال کہ دیکھو کہ اس وقت پشاور ایک ہی آیا تو ہوں تسی اگر اسی صورت دیکھو اسی طرف دیکھو تو سانو کیا نظر آ سکے. اس وجہ سے میں کہنا کہ وہ جڑے لیئرز ہیں انہوں نے ہٹانا جڑا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا. کہ میں سانو مکے مکرمے دی اسی واسطے اور تصویریں دکھائی ہیں. ہوں سیکنڈ پارٹ جڑا میرا وہ یہ وے کہ شاہ جی دی ٹھیریاں کی آئیاں. اسی تو نکے ہوندے سننے ہیں نا کہ شاہ جی دی ٹھیریاں کہیں دے باہر جاؤ تو اتنے ہیں تو ہوں بھی ہیں کہ وہ کیا شے آئیاں اتنے کیا آیا. چینی جڑے زائرین آئے انہوں نے بڑا مفصل ذکر کیتا ہے
اس سٹوپا دا جڑا کہ کنشکا نے بڑھائے یا کئی دروازے دے بعد انہوں نے کفائف نو لے کے تے ایک فرینچ ہسٹورین آیا بائی نیم آف یا فوشر اس نے کیا ہے کہ یہ جڑا سٹوپا آیا اگر آیا تو اس جگہ دے آیا جتنے شاہ جی دی ڈیریاں اس نے کیا ہے. اس نے کوئی 10 سال کے بعد ساڑھے پشور میوزیم دا دوسرا ڈائریکٹر آیا ڈاکٹر ڈیوڈ سپونر. اس نے تو کھدائی کی تھی اس مقام تے شاہ جی دی ڈیریاں. وہ کوئی شاہ جی آئے کوئی سید ہے انہوں دی پراپرٹی آئی زمینہ انہوں دی ہیں انہوں نے انہوں دے دیتے ہیں کہ چلو تسی ایکسکیویٹ کرو اگر تو کوئی نقدی میری تو سونا ملا تو اسی سارا حصہ اسی ایک ہی آنے پہلے صحیح رہے نا صحیح. ہاں اگر کوئی بت مت ملے تو تسی لے جاؤ. یہ انہوں دی انڈرسٹینڈنگ ہے بلکہ انہوں دا انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی یہ معاہدہ ہے وہ تو دستخط ہوئے. اچھا ڈیوڈ سپونر نے جی اس جگہ دی کھدائی شروع کی. یہ وہ کھدائی دے بعد ایک تصویر ہے اسی وقت یہ 1909 کی تصویر ہے. ہوں تسی ذرا اس تے تھوڑا جا غور کرو کہ اس سٹوپر دی جڑی لمبائی دی اونچائی دی ڈائمینشن کیا ہیں وہ جڑا گول ہوتا ہے نا وہ جڑا سٹوپا ہوتا ہے اسی بالکل گولائی دے وچکار ایک گنبد نما شاہ ہوندی ہے اتنے پھر اور بڑھا دیں چھتریاں بڑھا دیں. وہ 87 میٹر اسی گولائی ہے 87 میٹر. اس وقت اے دنیا دے وچکار اس وقت دی دنیا صرف چین آیا ہندوستان آیا تے سینٹرل ایشین دے جڑے ملک ہیں وہ آئے باقی تو لوگ آ جا نہیں سکتے آئے. اس وقت بلند ترین عمارت ہے ان سارے ملکوں میں یہ سب زائرین نے کیا کیوں ہے. اسے جو ریٹیلنگ وال ہیں دیواراں بنیاداں 8 فٹ چوڑیاں اتنے جو پلیٹ فارم آیا جس جو ہوتے کہ وہ مینار کھلوائے ہیں وہ جڑا آیا وہ 55 میٹر بائی 55 میٹر آیا. اتنے بدھا دے مجسمے سارے گرد لگائے آئے. یہ انہوں نے سائنسی طور پہ جڑی کھدائی کی تھی ہے تو وہ سارا ریکارڈ انہوں نے پھر یہ مکمل چھوڑ کے گئے. یہ دو ایک تصویر ہے ڈرائنگ ہے جس کے وچکار کے ان آرکیالوجسٹ صاحب نے یہ کیا. وہ تب معلوم ہو گیا نا کہ اتنے سٹوپا آیا اس یہ ڈائمینشن ہے یہ آئی وہ آئی. لیکن ایک اور بھی لیجنڈ آیا ایک اور بھی کہانی آئی کہ جب کنشکا نے اتنے یہ عمارت بڑھوائی آئی تو اسی بنیاد کے وچکار اس درمیان اس نے بدھ دی ہڈیاں ایک شیشی بند کر کے اتنے دفن کی ہیں. جڑا آرکیالوجسٹ آیا ڈاکٹر سپونر اس نے او ڈبیا مل گئی. ایک کانسی دی بنی ہوئی ڈبیا آئی کوئی 4 انچ اچھی تے 5 انچ اس کا گولائی آئی. اس دے وچکار ایک کوارٹز ایک شیشہ جو ہوتا ہے اسے سوراخ کیتا ہے نا تاکہ بوتل جی بن جائے. تو اس بوتل جو 3 چھوٹے فریگمنٹ ہڈیاں دے اسے آئے تو وہ سیل ہوئے اس تے کنشکا دی سیل بھی لگی ہے. یہ ساریاں جڑیاں چیزاں چینی زائرین نے سانو کی آئی وہ یکے بعد دیگرے وہ ساریاں ٹھیک ثابت ہوندیاں پڑیں. یہ وہ ڈبی آئی کانسی دی بنی ہوئی جس کے وچکار یہ موجود ہے اس نوادرات موجود ہے. یہ ہون بھی ہے میوزیم پشور میوزیم میں. یہ صرف اسی ڈپلیکیٹ ہے. اسی تو ہم سارے پاکستانی ہیں نا یہ نمبر 2 ہے. اسی ڈپلیکیٹ ہے. اوریجنل جڑی ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. تمام دنیا دے وچکار میں سنوں کہنا ہوں کہ پشاور جو نکلی ایک چیز جڑی برآمد ہوئی ہے ساری دنیا دے وچکار کم از کم آرکیالوجی دے فیلڈ دے وچکار اس چیز نے بہت اچھا قرار دیتا گیا ہے کہ جس طرح کہ
مغرب دے وچکار جاؤ، مشرق وسطی دے وچکار جاؤ، تے جڑی انہوں نے خدائیاں کیتیاں تے پرانے قصے معلوم کیتے نے، یہ بھی بڑی اہم ڈسکوری ہے اس وقت جڑی آرکیالوجسٹ نے کیتی ہے، یہ اس دے وچکاروں سانوں باقی نوادرات ملے اس دے وچکار آئے۔ ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جڑی عمارت ہے اس کی کس شکل کی آئی؟ تو اس میں بتانا ہوا کہ انہوں نے جو عبادت گاہ ہوں بدھ مت کی، اس یہ نہیں کہ اندر جا کے تے عبادت کر دیں، وہ صرف بہت چکر لگا دیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس طرح ہم اسی کعبہ شریف جانے ہیں تو اسی اندر تو نہیں جانے ہیں نا عبادت کرنے کعبہ شریف دی، اسی باہر ہی چکر لگانے ہیں تو عبادت کرنے ہیں اس گرد اس نال۔ اس طرح انہوں نے بھی ایک عقیدہ آیا کہ جڑی انہوں نے ہوندیاں عبادت گاہاں، اس دے اندر لوگ نہیں جانتے ہیں عبادت سے، اس دے باہر ہی وہ طواف بھی کرتے ہو سن، کچھ کرتے ہو سن۔ تو یہ ایک ٹپیکل ڈیزائن ہے، یہ چھتریاں بڑی ہیں، ایک گنبد تے اکثر پوزا بڑا ہوتا سی پتھر دا، ایک چبودرے دے ہوتے، تو اس نے سامنے رکھ کے تے ڈاکٹر سپونر دے جڑی کھدائی دے انہوں نے نوٹس چھوڑے آئے، وہ سامنے رکھ کے میں نے پھر یہ بڑھائی ہے ایک تصویر کہ وہ کس طرح لگتا ہے۔ تو میں سنوں پہلے بھی تسی دکھائیے کہ تسی اگر کینڈکار تھے جو کہ یادگار کو کھلوندے اس وقت تو سنوں کئی دروازے دے باہر اور سٹوپا دا ٹاپ نظر آتا، کیونکہ اگے پہاڑی ہے نا، تو سنوں پتہ ہو سی کہ پشور جو ہے وہ پہاڑیاں دا شہر ہے، اتنے نکی نکی پہاڑیاں نے، ہاں جتنے تسی اترائی تے جاؤ تو چڑھائی تے چلو سنوں پتہ لگتا ہے کہ یہ پہاڑی تو اترنے چاہیں کہ چڑھنے چاہیں۔ تو یہ لگتا ہے تمام اشکیز ہوتے، یہ انہوں نے سٹریمر لگائے ہے، کہ وہ جب ہوا آندھی تو چلتی ہے تو سٹریمر بھی کوئی 200-250 فٹ لمبے ہوندے ہیں، تو اس کو چلتے ہیں تو وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں، رنگدار سٹیمر، دور دور تک لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ سٹوپ ہے، مشہور سٹوپ ہے۔ میں سب کو لائے کے یہ شام لائے کے گیا انجینئرنگ کالج کو اپنے یونیورسٹی میں نے کہ اسی تو بڑی گپ مارنے ہیں کہ وہ 500 فٹ آیا، 600 فٹ آیا، 800 فٹ آیا۔ یہ جڑی بنیاداً 8 فٹ چوڑیاں جڑے ہیں سارے کو، انہوں نے ذرا کیلکولیٹ کرو، کمپیوٹر پاؤ تو بتلاؤ کہ اس سے کتنی اونچی عمارت جڑی ہے جس کا بیس ہو سی اس قسم کا پتھراں دا، اتنے وہ لکڑی دے بڑھائے ہو سن انہوں نے چھتریاں جہاں جنہیں 5 آئیاں اس سٹوپا دے وچکار۔ تو انہوں نے جناب وہ کیا ٹھیک ہے، انہوں نے کمپیوٹر پروگرام پا دیتا ہے، تو میں سن بتانا ہوا اینیمیشن اس دی تاکہ یہ انجینئرنگ کالج جڑا ساری یونیورسٹی دا ہے، انہوں نے انجینئرز نے وہ سارا ڈیٹا جڑا ہے لے کے یہ منو انہوں نے بڑھا کے دیتا ہے، تو انہوں نے کہنا ہے کہ اس سے کم از کم 400 فٹ کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، 400 فٹ۔ کئی زائرین نے کیا 500 فٹ، کسی نے کیا 600 فٹ، لیکن کم از کم یہ 400 اگر تسی سب کا اوسط لگاؤ تو 500 فٹ۔ 500 فٹ بڑی بڑی شہر ہے، انتہائی بلند اس وقت یہ عمارت تھی کہ انہوں نے بڑھائی۔ تو ہوں اس پر سوال پیدا ہوتا ہے 2000 سال بعد کہ آیا کنشکا کا جڑا سٹوپ آیا موجودہ گنج دروازے دے باہر ساڑھے شہر پشور وہ قدیم دنیا کا 8واں عجوبہ آیا کہ نہیں آیا؟ اس واسطے اسی دیکھ سی ہیں کہ دنیا دے وچ جڑے باقی 7 عجوبے جڑے قرار دیتے گئے عجوبے کئی یہ ختم ہو چکے ہیں، احرام مصر موجود ہے، ہوں بھی اس نے ایک عجوبہ قرار کیا جاتا ہے، تو باقی سارے تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ 7 عجوبے اس سلائڈ دے جڑے کہ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ۔ اور میں اس اپنا جڑا ساڑا ونڈر آیا پشور دا، اس کا میں نے مقابلہ کیا ہے کہ دیکھو ایک کھبی طرف جڑا ہے یہ وہ پیرس دے وچکار جڑا مینار ہے، اس کو دیکھو تو اس کی بلندی 984 فٹ ہے، 299 میٹر اس کی لمبائی ہے، وہ 1889 بنایا۔
آئیفل ٹاور سجے طرف آؤ تو ایک امریکن جڑا انہوں نے بڑھایا واشنگٹن مانومنٹ اس کی اونچائی 169 میٹر ہے تو وہ بنایا 1888 ہوں تھی آؤ پشور میرے نال کہ دوسری صدی تقریباً 2000 سال پہلے اتنے ایک بڑھایا اگر وہ 500 فٹ بھی کہہ لو 170 میٹر اونچائی تو وہ موجودہ انجینئرنگ دے جڑے ہیں عجوبے انہوں کے نام سے بالکل وہ مقابلہ کر دیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سانو کی پلا پئی ہے کہ سانے سب کچھ بڑھا دیتا ہے. اسی اس گل بڑے اچھے ہیں کہ کل نو بڑھا دینے ہیں تو آنے والی کل تو کچھ یقین امید نہیں گی اسی پر جڑا اج ہے اسی چاہیے چاہے سانو جلا پلا ملے کعبے ملن اسی بڑے خوش ہیں نہ پیچھے تک نہیں نہ آگے تک نہیں. ہوں دیکھو ساری دنیا نے اس نو ایکسیپٹ کیتا ہے کہ وہ جڑی بلڈنگ گئی تھی اتنی بڑی بلڈنگ گئی اتنی اہم بلڈنگ گئی بدھ مت دی بڑی اہم بلڈنگ گئی تو سانے اس نال بالکل تعلق یہ ہوں تسی واز دیئر این ایٹھ ونڈر اتنے آیا 8واں عجوبہ ہاں اعداد و شمار تے تاریخ کے مطابق تسی دیکھو تو آیا اتنے لیکن اسی اس سے غافل ہو گئے ہیں. جدو اپنے سپونر صاحب نے خدائی ختم کی ہے وہ زمینہ جڑی ہیں وہ شاجی دی ڈیریاں حوالے کر دیتی ہیں مالکاں دے 1970 دے وچکار انہوں نے ٹیریاں دے اتنے پلاٹ بیچ دیتے ہیں. ہوں تسی اتنے جاؤ تو سارے مکانات بنوے انہوں ٹیریاں تھے مکانات بنوے بازار پورا ایک چھوٹا جہا شہر کہہ لو کہ آباد ہے. تو وہ تسی گنج سی باہر نکلو کہ آزاد خانی وال جاؤ کہ کبے ہاتھ سے سونے ایک دروازہ جو نظر آسی آرچ اس دے پیچھے جڑے سونو بلندی تے آبادیاں نظر آتی ہیں وہ شاہ جی دیا ٹیریاں. اتنے ایک پارک ہے چھوٹا جہا جس نو علادات پارک کہندے. ایک میرا دوست ہے ہمایون اخون پتہ نہیں اج آیا کہ نہیں آیا ہمایون تو دلتے ہاں اس دن میں گیا وہ اپنے فسرے مسرے سارے لے کے آیا جی پی ایس تنا لگا کے سارے ایک کنفرم کیتا ہے کہ شاہ جی دی ڈیریاں اتنی موجود ہیں. انہاں مکانہ دے تلے اس وقت وہ آثار موجود لیکن مکانہ کچھ نہیں ہو سکتا نا لیکن ایک پارک ہے چھوٹا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اسی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ذرا ایجوکیٹ کریے تاکہ اسی اپنے ماضی دے وچکار کوئی فخر لگے. آخر جڑے جنہوں لوگوں نے استوپا بڑھایا یہ باہر سے تو نہیں آئے نا یہ تو ساڑھے ہی لوگ ہیں نا ساڑھے آبا و اجداد ہے. کسی پشاور میوزیم میں جاؤ اتنے خوبصورت مجسمے جڑے کہ گندھارا دے وچکار بنے آئے منوں تو ڈر لگتا ہے کہ میں کسی نے کہاں کہ یہ تیرے تے میرے پیو دادے نے بڑھائے تو اگر میں کیسا بھی تو میں 2 قدم پیچھے ہو سکتا کہ مجھے تپا مار سی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ سانے ماضی دے نال تعلق اپنا بالکل ختم کر دیا یا یہ کہ کوئی احساس کم کریے کہ اگر اسی لنک ثابت کریے کہ ہے تو پھر سارے آپ کچھ کم تری کا احساس ہے. مصریاں تو نہیں گا وہ تو کہتے ہیں کہ جڑے فرعون ہیں وہ سارے پیو دادا ہے وہ تو کہتے ہیں یہ احرام مصر انہوں نے ہی بڑھائے سارے لوگوں نے بڑھائے سانے کدی نہیں کیا کہ استوپا جڑا کسی اور نے بڑھایا. اینی وے یہ میں بھی اینڈ پہ آ گیا تو آزاد بھی شروع ہو گئی. بڑی مہربانی. تھینک یو.